اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرحمۃ الموصولہ صلوات پڑھیں محمد اور عالم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجالۃ جامعہ کبیرہ کی شرح کا 77واں درس والرحمۃ الموصولہ۔ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں محمد اور آل محمد سلام ہو تم پر، تم خداوند عالم کی رحمت ہو جو متصل ہو لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد ہے دل کا نرم ہونا احسان کرنے کے ساتھ، دل بھی نرم ہو احسان کرنے کے ساتھ، موصول منقطع کے مقابلے میں، جدا ہونے کے مقابلے میں۔ موصول وہ چیز جس کے اندرونی اجزاء دوسری چیز کے اجزاء کے ساتھ پیوستہ ہوں، جڑے ہوئے ہوں، اسے موصول کہا جاتا ہے۔ موصول وہ چیز جس کے اندرونی اجزاء دوسری چیز کے ساتھ پیوستہ ہوں۔ علیہ السلام۔ بس رحمت موصول یہ نہیں کیا، ایسی رحمت جس کے اجزاء پیوستہ ہوں، جس کے اجزاء پیوستہ ہوں اور ان کے درمیان مبدا اور مقصد میں تعلق، یہ نہیں کیا۔ انسان اگر رحمت خدا کو یاد کرے تو اپنی ابتدا کو بھی یاد کرے کہ مجھے کس نے بنایا اور میں نے جانا کہاں ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ والرحمۃ الموصولہ، مبدا اور مقصد کے درمیان تعلق پیدا ہو جانا۔ تبھی سورہ انسان کی آیت نمبر 9 ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں خدا کے قرب کے لیے، خدا کی خاطر۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ مبدا بھی یاد رکھا محمد اور آل محمد نے، کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ مبدا ہے، اور مقصد بھی یاد رکھا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے اس سے چاہنا ہے، قرب ہمیں اس سے ملنا ہے، جزا ہمیں اس سے ملنی ہے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ بس انسان اپنے فعل میں جب مبدا اور مقصد کو یاد رکھے تو اس وقت سمجھے کہ خداوند عالم کی رحمت اس تک پہنچی ہوئی۔ ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرحمہ، بے شک جو رحمت ہے، من اللہ، خداوند عالم کی طرف سے، انعام و افضال، انعام ہے اور فضیلت ہے۔ بس خداوند عالم کی رحمت وسیع۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الرحمن الذی یبسط الرزق، رحمان وہ ہے جس کا رزق وسیع ہے، علینا، ہم پر، یبسط الرزق علینا، جس کا رزق وسیع ہے ہم سب پر، پوری کائنات پر۔ الرحیم، اور رحیم کیا ہے؟ بنا فی ادیاننا و دنیاننا، رحیم وہ ہے جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، ہماری دنیا کے ساتھ ہے، و آخرتنا، اور ہماری آخرت کے ساتھ۔ وخفف علینا الدین، اس نے دین بھیج کر دنیا میں ہماری رہنمائی کی، ہمیں سہولت دی، ہمیں آسانی فراہم کی۔ اگر دین نہ ہوتا تو اختلافات ایسے ہوتے کہ نسل انسان باقی نہ رہ پاتی۔ وَجَعَلَهُ سَهْلًا، اور اسے آسان قرار دیا، خفیفاً، آسان قرار دیا، وَهُوَ يَرْحَمُنَا، ایسے خدا ہم پر رحم کرتا ہے۔ تمیز عن عادی، ایسے کہ دین بھیجا، رحمت نازل کی، ایمان ہم لائے اور ہم جدا ہو گئے خدا کے دشمنوں سے۔ توحید صدوق صفحہ نمبر 230۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الرحمن العاطف علی خلقہ، خدا رحمان وہ ہے جو نرم ہے اپنی مخلوق پر، بالرزق، رزق دینے کے ذریعے، لا یقطع عنہ موارد رزق ہی، کبھی وہ موارد رزق کو مخلوق سے نہیں توڑتا۔ یہ ہے رحمانیت خدا۔ ہاں جی، وَإِنْ انْقَطَعُوا عَنْ اطاعتہ، اگرچہ وہ جدا ہو جائیں اس کی اطاعت سے،
اگرچہ اس کی اطاعت سے جدا ہو جائیں، کٹ جائیں. یہ ہے رحمان. اور رحیم کیا ہے؟ الرحیم بعبادہ المؤمنین، خدا کا رحیم ہونا ہے اپنے مومنین بندوں پر، فی تخفیفہ، آسانی دینے کے ساتھ، علیہم طاعتہ، ان پر لازم ہے کہ وہ اطاعت پروردگار بجا لائیں، عبادت پروردگار بجا لائیں. کافروں کو خدا کی رحمانیت ملے گی، رحیمیت نہیں ملے گی. تفسیر امام حسن عسکری صفحہ نمبر 34. ایک چیز بس سمجھ آئی، وہ ہے رحمت. ہمارے ساتھ رحمت ہونی چاہیے، اور وہ رحمت ہمیں متصل کرے خداوند عالم کے ساتھ، متصل کرے مبدا کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ. خداوند عالم نے انبیاء کو، رہبران دین کو رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کی تفسیر میں، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، خدا خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جسے چاہتا ہے. فرماتے ہیں رحمت الہی جو مخصوص ہے، جو خاص ہے، وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء. رسول خدا اور اس کے اوصیاء یہ خاص رحمت خدا ہیں جو متصل ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ، تاکہ مخلوق کو مبدا اور مقصد کو یاد دلائے، مبدا بھی یاد دلائے اور مقصد کو بھی یاد دلائے. ٹھیک. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت خداوند عالم کی طرف سے رحمت ہیں. اے لوگو تمہیں خدا سے جوڑنے والے ہیں. خدا سے جوڑنے والے کس لحاظ سے؟ مبدا کے لحاظ سے بھی اور مقصد کے لحاظ سے بھی. بس قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رہبران الہی، وحی اور شریعت، یہ دونوں چیزیں رحمت خدا ہیں. رہبران بھی رحمت ہیں اور وحی بھی رحمت ہے، شریعت بھی رحمت. سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف موعظہ آیا تمہارے رب کی طرف سے، وہ قرآن، شفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں مرض ہیں، امراض ہیں، ان کی شفا کے لیے آیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے مومنین کے لیے. بس ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وہ وحی، وہ شریعت، وہ کتاب جو خداوند عالم نے بھیجی. یا سورہ اسراء آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو خود شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو ظالم ہے وہ اس رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور رحمت سے جب دور ہو جائے تو اس کے خسارے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، زیادتی ہوتی رہتی. ٹھیک. بس یہ آیات تھیں جو بتا رہی تھیں کہ جو خدا کا کلام، خدا کی وحی، خدا کے قوانین آئے ہیں وہ رحمت الہی. اب رہبر بھی رحمت الہی، امام بھی رحمت الہی، جو یاد دلانے والا ہے مبدا کو اور مقصد کو. سورہ مریم آیت نمبر 21، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، تاکہ ہم قرار دیں عیسیٰ علیہ السلام کو آیت لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہونے والا، یہ معاملہ پورا ہونے والا، حتمی ہے یہ معاملہ. بس رہبر جناب عیسیٰ کو خداوند عالم نے کیا کہا ہے؟ رحمت، کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ رحمت ہے جو متصل ہے لوگوں کے ساتھ اور انہیں مبدا اور مقصد کو یاد دلانے والی. ٹھیک. یہاں سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر. بس یہ رحمت، رہبر کا رحمت ہونا ضروری ہے. اب جی رحمت ہونے سے مراد کیا ہے؟
مبدا اور مقصد یاد دلانے سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے ہی خدا کی عبادت ہوتی، و بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے ہی خدا کی پہچان ہوتی ہے، و بنا وحد اللہ، ہمارے ذریعے ہی خدا کی توحید تک پہنچا جا سکتا ہے، و محمد حجاب اللہ الاکبر، اور محمد سب سے بڑے حجاب۔ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحی تو آئی، وحی بھی رحمت الہی ہے جو مبدا اور مقصد کو یاد دلانے والی، لیکن وحی کا معلم اس کے پاس ضرور جاؤ تاکہ وحی کو سمجھ سکو، خدا کی مراد کو سمجھ سکو، خدا کے کلام کو سمجھ سکو، اس کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ معلم بھی رحمت الہی ہے، وہ معلم بھی، بس وہ معلم ہوگا تو اس وحی کے ذریعے عبادت خدا تک پہنچو گے، خدا کی معرفت حاصل کرو گے، اور خدا کی وحدانیت تک پہنچو گے، توحید تک پہنچو گے، حقیقی توحید تک پہنچو گے۔ ہاں جی، بس بڑا ضروری ہے کہ وحی کی پہچان کس کے ذریعے ہو؟ رہبر کے ذریعے ہو، وہ رہبر خود رحمت الہی ہے، وحی بھی رحمت الہی اور رہبر بھی کیا ہے؟ رحمت الہی۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معدن الحکمہ، ہم ہیں حکمت کے معدن، و باب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے، و شجر الاسم، اور عصمت کے درخت۔ بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 22۔ یہاں زیارت امیر المومنین کے یہ جملے ہیں، السلام علیک یا باب الرحمہ، سلام ہو تم پر اے امیر المومنین علیہ السلام، تم رحمت کے دروازے ہو، تم رحمت کے دروازے ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 327۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن مصابیح الحکمہ، ہم ہیں حکمت کے چراغ، ونحن مفاتیح الرحمہ، اور ہم ہی ہیں رحمت کی چابیاں، ہم ہی رحمت کی چابیاں ہیں، ونحن ینابیع النعمہ، اور ہم ہی ہیں نعمت کے چشمے، یعنی چشمے نعمت کہاں سے نکلتی ہے؟ ہماری طرف سے، ہم ہیں چشمے نعمت کے۔ بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 23۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، اے علی، انت بابی، تم میرے دروازے ہو، الذی اوتی منہ، تم میرے دروازے ہو، الذی اوتی منہ، جہاں سے لوگوں کو ملتا ہے، وَأَنَا بَابُ اللَّهِ، اور میں ہوں خدا کا دروازہ، تم میرے دروازے ہو اور میں خداوند عالم کا دروازہ ہوں۔ فمن اتانی من سواک لم یصل، جو میرے پاس آئے تیرے علاوہ لم یصل، وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا، رسول خدا کی حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے امیر المومنین اور آل محمد۔ پھر ومن ات اللہ، جو بھی خدا کے پاس آنا چاہے لیکن میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائے، من سوا لم یصل، وہ خدا تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی خدا کی معرفت، خدا کی توحید کہاں سے ملے گی؟ اس کا دروازہ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا کی معرفت کا دروازہ کون ہے؟ علی علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام۔ کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی صفحہ نمبر 64۔ اب جی کہ رحمت کا اطلاق معصوم علیہ السلام پر، امام معصوم علیہ السلام پر، رحمت خداوند عالم جیسے ہدایت تشریع ہے، دین ہے، صراط مستقیم ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام پر اشکار ہوتی ہیں۔ دین، صراط مستقیم، ہدایت تشریع، یہ کن پہ اشکار ہوتی ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام پہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یا زیارت جامعہ کبیرہ، بکم فتح اللہ، تمہارے ذریعے خدا نے اس جہاں کی شروعات کی، تمہارے ذریعے اختتام ہوگا، بکم ینزل الغیث،
تمہارے ذریعے ہی بارش کو نازل کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذریعہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں محتاجی خدا کو تصور نہ کیجیے گا کہ خداوند عالم محتاج، بلکہ اس جہاں کو وسیلے کی ضرورت تھی، اس جہاں کو ذریعے کی ضرورت تھی. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، اور تمہارے ذریعے ہی آسمان نہیں گرتا الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے. بکم ینفس الہم، تمہارے ذریعے ہی لوگوں کے غم چلے جاتے ہیں. ویکشف الضر، اور لوگوں کی تکالیف دور ہوتی ہیں. کیونکہ یہ حقیقت تک پہنچانے والے، حقیقت محمدیہ تک پہنچانے والے ہیں، خداوند عالم تک پہنچانے والے ہیں. اس جہاں کا آغاز کس سے ہوا؟ اس جہاں کا آغاز ہوا رحمانیت خدا سے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ سورہ رحمان کیا بتا رہی ہے کہ اس جہاں کا آغاز رحمانیت خدا سے ہوا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بس اس جہاں کی ضرورت تھی کہ رحمانیت سے شروع ہو، اور اس جہاں کی ضرورت تھی کہ انسان کامل کا وجود ہو، انسان کامل کا وجود ہو. بس خداوند عالم نے اب اپنے کلمات سے اس انسان کامل کو ظاہر کیا، انسانی کامل کو ظاہر کیا. تبھی رسول خدا نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو خلق کی گئی یا خدا نے خلق کی وہ میرا نور. ہاں جی، بس پہلی چیز اس جہاں کا آغاز اس میں مبارک رحمان سے ہوا. دوم، اس جہاں کے پیدا کرنے کا ہدف بس کیا ہوا؟ مبدا کیا ہوا؟ رحمت. تو مقصد بھی کیا ہے؟ رحمت الہی. مبدا جب انسان کا رحمت الہی سے ہوا تو مقصد بھی کیا ہے؟ رحمت الہی تک پہنچنا، سعادت تک پہنچنا، رحمت خدا کو محسوس کرنا. ٹھیک، تبھی قرآن میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ضرورت انسان کو کس چیز کی ہوگی؟ رحمت خدا. یوم لا یغنی مولا عن مولا، سورہ دخان کی یہ آیات ہیں کہ اس دن کوئی دوست، کوئی سرپرست کسی سرپرست کے کام نہیں آئے گا الا ما رحم رب، مگر خدا جس پہ رحم کر دے، رحمت نازل کر دے. سورہ ہود آیت نمبر 119 بتا رہی ہے کہ اس جہاں کے پیدا کرنے کا ہدف رحمت الہی ہے. الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، مگر جس پہ تیرا پروردگار رحمت کرے اسی وجہ سے ان کو خدا نے پیدا کیا. بس اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس جہاں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ ہدف کیا ہوا؟ لولاک لما خلقت الافلاک. یعنی کیا؟ رسول خدا رحمت خدا، اور رحمت خدا اگر نہ ہوتا تو یہ جہاں بھی نہ ہوتا. لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی مبدا بھی تم اور مقصد بھی تم، کہ تم رحمت الہی تک پہنچاؤ. مبدا کو بھی بتاؤ انہیں کہ مبدا تم سب کا رحمت الہی ہے، اور مقصد بھی کیا ہے؟ رحمت الہی ہے. یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ دخان کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تفسیر میں جو ہم نے پڑھی کہ اس دن کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا مگر تیرے رب کی رحمت. کا نحن اہل الرحمہ، ہم ہیں اہل رحمت، یعنی ہم ہیں اس مبدا اور اس مقصد کو یاد دلانے والے، ہم ہیں اہل رحمت. جب اس جہاں کا آغاز رحمانیت خدا سے ہوا. دوم، اس جہاں کے پیدا کرنے کا ہدف رحمت الہی ہے. سوم، رحمت رحمان تمام ممکنات کو گھیرے ہوئے، کوئی پہنچ نہیں پاتا تو وہ اس کی کمی، کوئی اس رحمت تک پہنچ نہیں پاتا. رحمت رحمان تو سب تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن رحیمیت خاص پر ہے. ضروری ہے اس کے لیے شکر گزار بننا، مومن بننا، ایمان لانا کہ رحمان کی رحمت جو ہم تک پہنچ رہی ہے اس پہ شکر بجا لایا جائے تاکہ خاص رحمت تک پہنچا جائے. تیسرا،
رحمت رحمان تمام ممکنات کو گھیرے ہوئے ہے تاکہ اس رحمت رحمان سے کہاں تک پہنچا جائے؟ رحیمیت رحمان تک، رحیمیت رحمان تک۔ تبھی سورہ اعراف آیت نمبر 156 نے کیا کہا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، دعائے کمیل کے جملے۔ بس کوئی ایسا وجود نہیں جسے خداوند عالم کی رحمانیت کا فائدہ حاصل نہ ہوا، ہر ایک تک رحمانیت خدا پہنچی ہوئی۔ ٹھیک، انسان کامل خداوند عالم کی خاص رحمت ہے، یا خداوند عالم کی خاص رحمت تک پہنچانے کے لیے ہے۔ رحمانیت خدا تو سب تک پہنچی، اب اس رحمانیت کے ذریعے بہت سارے لوگ اس رحیمیت خدا تک نہیں پہنچتے، بس اس تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے وحی کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، تاکہ اس رحمت تک پہنچایا جائے۔ رحمانیت تک نہیں، رحمانیت تک ہر کوئی پہنچ رہا ہے، رحمانیت تک ہر کوئی پہنچ رہا ہے۔ تبھی خداوند عالم نے کہا ہے کہ خدا کی خاص رحمت کا حقدار کون ہے؟ متقی۔ خداوند عالم کی، وعلیکم السلام، خداوند عالم کی خاص رحمت کا حقدار متقی ہے۔ بس رحمانیت خدا ہر ایک کو مل رہی ہے، اور رحمت خدا صرف کس کے لیے خاص ہے؟ متقین کے لیے۔ تبھی قرآن کریم نے کہا رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، بس اس کو لازم قرار دوں گا میں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بس تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی نہیں کیا؟ تقوی سے مراد ہے کسی کے وسیلے کسی سے بچنا، خطرے والی چیز سے بچنا، نقصان والی چیز سے بچنا۔ تبھی قرآن کریم نے اشارے دیے ہیں کہ کسی کے ذریعے کسی سے بچنا، یہ کیسے؟ یعنی نقصان دینے والی چیز سے بچنا، جیسے قرآن کریم نے اشارے دیے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، خدا نے انہیں بچا لیا، پس خدا نے انہیں بچا لیا۔ وَمَا لَهُم مِّن وَاقٍ، نہیں ہوگا کوئی ان کو بچانے والا۔ ٹھیک، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ بس بچنا صرف نہیں، کسی وسیلے کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا، اور وہ وسیلہ ہے رحمت الموصولہ، محمد اور آل محمد، وہ رحمت الموصولہ۔ اب بھی تقوی کے درجات کیا ہیں تاکہ ہمیں خاص خداوند عالم کی رحمت ملے؟ 10 مراتب ہیں تقوی کے۔ پہلا مرتبہ محرمات سے اجتناب کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، پہلا۔ دوسرا حلال کو استعمال کرنا، حلال الہی کو استعمال کرنا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کلو وشربو ولا، حلال بھی ہو تو اسراف، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ دو، تیسرا ریاکاری سے اخلاص کی طرف آنا، تیسرا۔ چوتھا کثرت سے وحدت کی طرف آنا۔ کثرت سے وحدت سے مراد کیا ہے؟ ہمیں یہ ساری چیزیں، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، یہ ساری چیزیں جو نظر آئیں وہ وحدت کے ساتھ نظر آئیں کہ ساری مخلوق خدا۔ کثرت سے کس کی طرف سفر کرنا؟ وحدت کی۔ پھر تیسرا، پانچواں تفرقے سے اتحاد کی طرف آنا، داخلی طور تفرقے سے اتحاد کی طرف آنا۔ پھر شک سے یقین کی طرف آنا، اب شک نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں مرحلے جب ہم، 2 مرحلوں سے جب ہم گزرے، ایک کثرت سے وحدت کی طرف آئے، دوسرا تفرقے سے اتحاد کی طرف آئے، تو شک سے یقین کی طرف آنا، اب شک نہیں ہونا چاہیے۔ ساتواں شرک سے توحید کی طرف آنا، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شک آیا تو شرک آیا، شک عام ہے اور شرک کیا ہے؟ خاص۔ اور اس کے بعد 8واں ظاہر قرآن سے باطن قرآن کی طرف جانا۔
قرآن کے باطن کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کے باطن میں بہت زیادہ اسرار موجود. ظاہر قرآن سے باطن قرآن کی طرف آنا، اور نواں مرحلہ تقوی کا نفس کے مشاہدے سے رب کے مشاہدے کی طرف جانا. من عرف نفسہ فقد عرف رب، نفس کے مشاہدے سے رب کے مشاہدے کی طرف جانا. انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ رب کو کیا مانے، ہم رب مطلق مانے یا رب کلی مانے. رب کلی مانے تو شرک ہے، رب مطلق مانے تو توحید. ٹھیک. 10واں خلق کا وجود غنی کے وجود کی وجہ سے ہے. تمام مخلوقات کا وجود غنی کے وجود کی وجہ سے ہے. یعنی کیا؟ ان سب کو بقا غنی کی وجہ سے. ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی کیا؟ خدا یہ منصب تو نے ہمیں دیا ہے، اس کی بقا بھی تیری طرف سے ہونی چاہیے، تیری طرف سے بقا ہو. بس یہ تقویٰ کے مراحل ہیں، اور تقویٰ کے مراحل سے گزرنے کے بعد انسان پہنچ جاتا ہے ورع تک. انسان ورع تک پہنچ جاتا ہے. ورع کے پھر 4 درجات. ورع کیا ہے؟ تقویٰ ہے محرمات سے اجتناب کرنا. ورع کیا ہے؟ شبہات سے اجتناب کرنا. تقویٰ کیا ہے؟ محرمات سے، گناہوں سے رکنا. شبہات کیا ہے؟ ورع کیا ہے؟ کہ جہاں آپ کو شک پڑ رہا ہو، جہاں آپ کو شبہ پڑ رہا ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، استعمال کروں یا نہ کروں، وہاں رک جانا. تاکہ انسان وہ شک والا مرحلہ، شک جب انسان سے دور ہو جائے تو ورع تک پہنچ جاتا ہے انسان. ورع کے پھر 4 درجات ہیں. پہلا توبہ کرنے والوں کی ورع. اس کے ذریعے انسان پہلا کام یہ کرے کہ نافرمانی سے نکلے. توبہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے انسان کا، پہلا زینہ ہے، پہلی روشنی ہے جہاں سے انسان کہاں تک پہنچتا ہے؟ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. پہلا، یہ پہلی روشنی کی کرن ہے توبہ، پہلا کام. دوسرا صالح بن کے ورع اختیار کرنا، صالحین کا ورع. یہ کیا ہے؟ شبہات سے اجتناب کیا جائے اس خوف میں کہ محرمات میں پڑیں. بھائی غور سے سنیے، جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے، کل کو وہ کیا نکل سکتا ہے؟ حرام نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتا ہے. جیسے پہلے مجتہدوں کا فتویٰ نہیں تھا، اب چند مجتہد یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ حرام. بس اس شبہ سے بچنا تاکہ وہ کہاں تک ہمیں لے جائے؟ حرام تک لے جائے، کہ کل کو خبر آ جائے کہ بھئی وہ حلال نہیں تھا، وہ حرام تھا. ٹھیک. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ متقین کی ورع. وہ کیا ہے؟ حلال کو ترک کرنا اس خوف میں کہ حرام کی طرف لے جائے. حلال کو ترک کرنا اس خوف میں کہ وہ حرام کی طرف لے جائے. غذا زیادہ کھانا کہ اتنی طاقت آ جائے جو مجھے گناہ کرنے پہ آمادہ کرے. یا انسان گفتگو زیادہ کرے تاکہ انسان غیبت میں پڑ جائے. گفتگو کرنا حلال، گفتگو کرنا کیا ہے؟ حلال. بس انسان اس حلال کو بھی ترک کرے جو حلال، جس حلال کا نتیجہ کیا ہو؟ حرام تک پہنچانا. یہ تیسری چیز. چوتھی ورع السالکین، اعلیٰ ترین ورع، سالکین کی ورع. ہر اس چیز سے منہ موڑنا، ہر اس چیز سے اعراض کرنا جو ذکر الہی سے جدا کرتے، ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جو ذکر الہی سے دور کر دے. یہ وہ لوگ ہیں متقین اور
ورا والے جنہیں رحمت ملے گی اور رہبران کی رحمت ملے گی. خداوند عالم کی رحمت سے متصل کریں گے رہبران الہی. بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں یہ دنیا اور آخرت میں محمد اور آل محمد کی رحمت نصیب ہو تاکہ ہم خداوند عالم سے جڑے رہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیت الطیبین.